اور حج آپریشن 2023 کا آغاز ہو گیا۔ کراچی، لاہور اور فیصل آباد سے حج پروازیں روانہ۔ اسلام آباد سے بھی ایک حج پرواز آج روانہ ہوگی۔ حج آپریشن 22 جون تک جاری رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حج آپریشن 2023 کا آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی، لاہور اور فیصل آباد سے حج پروازیں روانہ ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد سے بھی ایک حج پرواز آج روانہ ہوگی۔ حج آپریشن 22 جون تک جاری رہے گا۔ حج آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی، لاہور اور فیصل آباد سے حج پروازیں آج روانہ ہوں گی۔ اسلام آباد سے بھی ایک حج پرواز آج روانہ ہوگی۔ راہیل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور سمیت ملک بھر سے جو قبل فلائٹ آپریشن ہے پی آئی اے اور دیگر پرائیویٹ جو ایئر لائنس ان کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور سے صبح جو ہے وہ ایک پرواز ترین ایئر لائن کی گئی ہے، جس میں تقریباً 200 سے زائد جو عازمین حج ہیں ان کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ اسی طرح باقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ نے فیصل آباد میں عازمین حج کو جو ہے وہ روانہ کیا اور فیصل آباد سے پہلی حج فلائٹ میں تقریباً 155 عازمین حج جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اس طرح جو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے وہ تقریباً جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 200 سے زائد جو ہے مسافروں کو لے کر سعودی عرب کی طرف جو پرواز روانہ ہوئی ہے اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ایئرپورٹ پر، اور حجاج اکرام کو جو ہے پھولوں کے ہار پہنائے گئے تھے اور ایئرپورٹ کی انتظامیہ جو تھی انہوں نے جو ہے انہیں الوداع کہا۔ اسی طرح کراچی سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے پہلی پرواز جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور وہاں سے بھی جو ہے تقریباً 300 سے زائد عازمین کو جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے لے کے جایا گیا۔ وہاں پر بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اعلیٰ حکام نے جو ہے وہ حجاج اکرام کو جو ہے ہار پہنائے، انہیں جو ہے وہ رخصت کیا۔ اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان بھر سے مختلف پروازوں کے ذریعے 38,419 حجاج اکرام کو جدہ پہنچایا جائے گا۔ پی آئی اے 40,700 حجاج اکرام کو جو ہے وہ حجاج مقدس جگہ پر جو ہے پہنچائے گا۔ سعودی ایئر لائن کے ذریعے 36,000 جو ہے لوگ سعودی عرب پہنچیں گے۔ ایئر بلو 2,250 جبکہ سرین ایئر لائن 2,200۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راہیل سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے مہمانوں کی دعا قریب سے سنتا ہے۔ عازمین حج مسلم امہ اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ حکومت نے عازمین حج کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ ہم نے سعودی عرب سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا معاہدہ کیا۔ اس منصوبے کے تحت امیگریشن کا عمل آسان ہوگا۔ وہ فیصل آباد میں حج پرواز کی روانگی سے قبل عازمین حج سے خطاب کر رہے تھے۔ اللہ کے مہمانوں کی دعا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قریب سے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے آپ کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ ہم نے سعودی وزیر داخلہ سے جو ایک معاہدہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں تو یہیں پہ آپ کی امیگریشن ہو جائے سعودی عرب کی۔ تو یہ وہ معاہدہ ہے جس کا نام ہے روڈ ٹو مکہ، اور اگلے سال سے انشاءاللہ تعالی اس جو ہے وہ پروجیکٹ کو کراچی بھی لے کے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں جس میں لاہور اور فیصل آباد ہے، تو یہاں تک بھی جو ہے اس سہولت کو لائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ کیا۔ کہا کہ فوج اور عوام میں درار پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قبول برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا لاہور کا دورہ، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، کور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ بھی کیا جہاں شرپسندوں نے توڑ پھوڑ کی تھی۔ آرمی چیف نے کہا فوج اور عوام میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے میں آرمی چیف کو 9 مئی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز میں افسروں اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ آرمی چیف نے مادر وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نے سروسز ہاسپٹل لاہور کا بھی دورہ کیا اور ڈی آئی جی علی ناصر رضوی کی خیریت دریافت کی۔ عمران خان کے رکن امریکی کانگریس میکسین مور ووٹرز کے ساتھ زوم میٹنگ کے ہوشربا انکشافات۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی سیاسی ناکامی کا پورا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا۔ بنا ثبوت خود پر قاتلانہ حملے کا الزام حساس اداروں پر لگا دیا۔ عمران خان نے امریکی خاتون کے سامنے اپنے دور کی بدترین معاشی پرفارمنس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔
عمران خان کی امریکی کانگریس کی خاتون سے مدد انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. The one assassination attempt, I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief. So he conspired with the people who are in power right now. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of their fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the Constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. Thank you. زبردست ہو گیا نا پاپا؟ اور عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے پر امریکی سازش کا جو بیانیہ بنایا وہ بالآخر امریکہ سے ہی مدد مانگنے پر ختم ہوا۔ سائفر کہانی میں کب کیا موڑ آیا؟ عمران خان کے امریکہ اور امریکیوں کے چیئرمین پی ٹی آئی سے تعلقات پر دیکھیے یہ دلچسپ رپورٹ۔ سائفر کہانی شروع ہوتی ہے 27 مارچ 2022 کو، جب عمران خان نے اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران خطاب میں اپنی جیب سے اچانک ایک کاغذ نکالتے ہیں اور اسے امریکی خط سے مشابہت دیتے ہیں۔ حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسہ باہر سے ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ 10 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی مسلسل امریکی سازش گردانتے رہے۔ لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے، میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے، کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر، میں ان کو دعوت دوں گا، آف دا ریکارڈ بات کریں گے۔ عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ ایک امریکی خط کے ذریعے پاکستان میں ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کا پلان بنایا گیا اور عوامی جلسوں میں امریکہ کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ اور کیا ہم کوئی غلام ہیں کے نعرے بھی لگائے گئے۔ غیر ملکی صحافی مائیکل کلوکلمین عمران خان کے جلسے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آتا ہے جب عمران خان اپنے ہی جلسے میں غیر ملکی سازش کا ذکر کرتے ہیں۔ اب بات شروع ہوتی ہے یو ٹرن کی۔ 12 نومبر 2022 کو برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکی سازش کا معاملہ ختم ہو چکا، پاکستان کو امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ 12 فروری 2023 کو عمران خان ویڈیو لنک سے خطاب میں کہتے ہیں، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تاثر دیا کہ میں امریکہ کا مخالف ہوں، اس لیے مجھے ہٹانے کا منصوبہ امریکہ سے درآمد شدہ نہیں، پاکستان سے امریکہ برآمد کیا گیا۔ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر بھی امریکہ کی جانب سے مختلف اوقات میں رد عمل آتا ہے۔ رکن کانگریس بریٹ شربین، آندرے کارسن، سینیٹر کرس وان ہالن، افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق مندوب زلمے خلیل زاد بھی عمران خان کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ 19 مئی 2023 کو ایک ٹویٹ میں پی ٹی آئی رہنما عاطف خان دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ جان بولٹن ایک ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ سلوک پاک امریکہ تعلقات میں رکاوٹ اور تناؤ بڑھانے کا سبب ہے۔ سائفر کہانی اور سازشی بیانیہ دم توڑتا دکھائی دیتا ہے جب 20 مئی 2023 کو عمران خان کی خاتون امریکی رکن کانگریس میکسین مور واٹر سے مبینہ آڈیو سامنے آتی ہے جس میں خاتون رکن سے عمران خان اپنے حق میں آواز اٹھانے کی التجا کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ We would appreciate here because it makes a lot of, it goes a long way when
someone like you, Maxime, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the Constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. इमरान खान की अमरीकी रुकन कांग्रेस से मदद की दरखास्त हस्बे आदत उनके यू टर्न का न सिर्फ खुला इजहार है बल्कि अमरीका मुखालिफ बयानिए और नारों की मुकम्मल नफी करती है और यूं हम कोई गुलाम हैं से हमारी मदद करें का एक नया बयानिया भी मुतारिफ करवा रही है। बराह रास्त आपको सियालकोट लिए चले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इस वक्त तफरका फैलाकर अपने ज़ाती मफादात को जो है हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार को दोबारा अपने कब्ज़े में लाना चाहते हैं, पाकिस्तान और इस मट्टी के साथ मोहब्बत जो है उन लोगों की इक़्तिदार के साथ मशरूत है, कंडीशनल है। 22 करोड़ अवाम और सबसे ज़्यादा हमारी अफवाज और उनके अहले खाना, शुहदा के अहले खाना, वो इस मट्टी और इस जगह पे जो हमला हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से, मैं उसमें कोई तफरीक नहीं करता। वो भी जो है हमला पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला था, हमारी नज़रियाती असास पे हमला था और हमारे शहीदों ने अपनी जानें दे के उस हमले को 1965 में, 1971 में और उसके बाद की जंगों में दफा किया पाकिस्तान का। आज 9 मई को एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पे हमला किया। जो रिश्ता है पाकिस्तान की आवाम का इस मट्टी का हमारे शुहदा के साथ, उसको चैलेंज किया। एयर बेस के ऊपर हमला जो है वो दुश्मन करता है, वो हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। GHQ पे हमला हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। फौज की तनसीबात के ऊपर हमला हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। जब एक ग्रोह जो है, एक टोला जो है पाकिस्तान के अंदर से उठ के इन तनसीबात पे, इन घरों पे, इन मुक़द्दस यादगारों के ऊपर हमला करे, जिन लोगों ने अपना सब कुछ लुटाया वतन अजीज़ के लिए, उनके ख़ानदानों पे क्या बीत रही होगी जब उनकी तस्वीरों के ऊपर जो है हमला किया गया लाहौर में और पिंडी में। जो हमारे मोहसिन हैं, आज नहीं, सदियों नहीं, ता क़यामत तक जो है उनका एहसान जो है ये कौम नहीं चुका सकती। और ये कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हमारे सिपाही, हमारे मुजाहिद जो है अपना खून वतन अजीज़ की दफा के लिए बहा रहे हैं। आप रोज़ाना अखबार में पढ़ते हैं, रोज़ाना टेलीविज़न पे देखते हैं। तो ये रिश्ता जो है अगर इसको कोई कता करेगा या इसको तोड़ेगा, वो पाकिस्तान का साथी, वो पाकिस्तान का हुब्बुल वतन नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं कभी खुदा न खास्ता किसी की वफादारी के ऊपर, वतन अजीज़ की के साथ वफादारी पे शक नहीं करता, लेकिन 9 मई के वाक़यात इस बात की शहादत देते हैं कि जो लोग जिन्होंने आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमला किया, मियांवाली में, लाहौर में, पिंडी के अंदर, मुझे उनकी नीयत के ऊपर और उनके उस रिश्ते के ऊपर जो हमारा रिश्ता है इस मट्टी के ऊपर, उस रिश्ते के ऊपर सवालिया निशान जो है नज़र आता है। इक़्तिदार सियासतदानों से छिन जाता है, इक़्तिदार जो है सियासतदानों के पास आता जाता रहता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, PMLN की क़यादत पे कई दफ़ा इक़्तिदार आया, कई दफ़ा छिन गया, लेकिन हमने अपनी दफाई अफवाज के साथ, अपने मुजाहिदों के साथ जो है उस रिश्ते पे सवालिया निशान नहीं कभी बनाया। ये वक्त है कि सारी कौम जो है मुत्तहिद होके
अपनी अफवाज के साथ, अपने मुजाहिदों के साथ, अपनी दफा के मुहाफ़िज़ों के साथ जो है इजहार तशक्कुर उनका करे और इस बंधन को, इस बॉन्ड को, इस रिश्ते को जो है और मजबूत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। फौजी तंसीबात पे हमला किया, जनाब उसराव पे हमला किया, उनका मुतअद्दिद पुलिस की मदद से गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। आप ये बताइएगा, आया तहकीकात में ये बात सामने आई है कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ? बराह रास्त आपको कोटा लिए चले। अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में 4286 किलोमीटर मोटरवे मौजूद है और बना है, 70% वो मुकम्मल हुआ है, तो आखिर क्या वजह है कि बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर सड़क भी मोटरवे का नहीं है। रोज़ ख़बरों में यही बात आती है कि ग्वादर और बलूचिस्तान में सीपेक की वजह से एक इनकलाब आएगा, मुआशी खुशहाली आएगी। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से हम ये नारे सुनते हैं, न यहाँ सड़कें बनी, न कोई नया कारखाना हमने देखा, न कोई नया मेगा प्रोजेक्ट हमें नज़र आया, और यहाँ एक ही कारोबार उरूज पर है और वो लाशों का कारोबार है, धमाकों का कारोबार है, टारगेट किलिंग का कारोबार है, और खून है जो बह रहा है, और यहाँ लाशें ही लाशें हैं जो लोग दफनाते दफनाते तक गए हैं, और एक दूसरे को सब्र की कलमात और सब्र और दलासत देते देते लोग तक गए हैं, उकता गए हैं। इस हालात में जमात इस्लामी ने यही फ़ैसला किया है कि हम बलूचिस्तान के हुकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। ईवानों में भी हमारे कौमी असम्बली में अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने, सेनेट में जनाब मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने, हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की असम्बलियों में भी हमारी सूबाई मेंबरान ने हमेशा बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है, और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद हम जारी रखेंगे। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान का जो मुस्तक़बिल है वो रोशन है। बलूचिस्तान के लोग बासलाहियत है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन नाअहल और नालायक लीडरशिप की वजह से आज पाकिस्तान और ख़ासकर बलूचिस्तान में बदअमनी है। मोहतरम भाइयों, गुज़श्ता 19 तारीख़ को बलूचिस्तान के हुकूक़ के हवाले से जोब में मेरा जलसा था, और इस जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैं यहाँ क्वेटा से जा रहा था, और रास्ते में जब जोब पहुँचे तो शहर से बाहर वहाँ के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने हमारा इस्तक़बाल किया, और ऐन इस्तक़बाल के दौरान हम पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ, और अल्लाह रब करीम ने लोगों को भी बचाया, मुझे भी बचाया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में जो लाशें और जनाजे उठने थे, अल्लाह ताला ने उस प्लान को, उस मंसूबे को नाकाम बनाया। और आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, तो मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हुकूमत ने आवाम को मुसल्लह लोगों के रहम करम पर क्यों छोड़ा है। यहाँ लोगों ने मुझे बताया कि रात के वक़्त सड़कों पर कोई हुकूमत नहीं होती, और अफसोस ये है कि हुकूमत ख़ुद चावनियों में, बंगलों में, दफातर में महसूर हो गई है, और ख़ुद उनके अपने ताने महफूज नहीं है। फिर उससे भी बड़ा मसला यही है कि एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ धमाके हैं, टारगेट किलिंग है, और दूसरी तरफ कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत छुपी हुई है अपने दफातर में, और कोई ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जितने भी इदारे हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे पर ज़िम्मेदारियाँ डालते हैं,
تنخواہیں لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں. ایک غریب قوم نے ٹیکسز دے کر ہر طرح کی سہولیات سے ان کو نوازا ہے, لیکن یہ حکومت بری طرح عوام کی جان اور مال کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے. جو حلف اٹھایا ہے آئین کے مطابق ان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. معزز صاحب حضرات, میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس ملک کا ہوگا کیا. آپ بھی صحابی حضرات ہیں, اگر آپ اپنے حافظے پر زور ڈالے, گزشتہ 15-20 سالوں سے آپ میں سے جو لوگ صحافت کے میدان میں ہیں, انہوں نے دھماکوں اور خودکش حملوں کے علاوہ اور کیا رپورٹنگ کی ہے؟ کیا کوئی اور اچھی خبر آپ کے ساتھ ہے کہ آج جتنے لاشیں, آج جتنے دھماکے, آج جتنے واقعات, کوئی وزیر بھی محفوظ نہیں ہے, ممبر محفوظ نہیں ہے, مولوی محفوظ نہیں ہے, دکاندار محفوظ نہیں ہے, طالب العلم کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں محفوظ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ تو مہذب سوسائٹی میں لوگ اس لیے حکومت بناتی ہے, ٹیکسز دیتی ہے, تاکہ وہ حکومت لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کرے. تو اگر یہ حکومت آج سے نہیں, عرصے سے ہم یہی رونا رو رہے ہیں. یہاں ہر گلی ایک کربلا کا نقشہ پیش کر رہا ہے. کون سا ایسا گاؤں ہے, کون سی ایسی جگہ ہے, اس شہر کوئٹہ کا کون سا ایسا چوک ہے جس پر انسانی خون کے دھبے موجود نہ ہو. مجھے بہت افسوس ہے کہ نہ مرکزی حکومت نے کبھی اس مسئلے کو سیریس لیا ہے, نہ صوبائی حکومت نے اس کو سیریس لیا ہے. یہاں اگر کوئی کور کمانڈر بھی آتا ہے, کوئی ایف سی جرنیل بھی آتا ہے, وہ بھی 3-4 سال گزار کر چلے جاتے ہیں اور مسائل جو کی تو اسی طرح رہتے ہیں. اور پھر کوئی نیا آدمی آتا ہے, وہ ایک نئے نقشے کے ساتھ کام شروع کرتا ہے اور اعلانات کرتے ہیں, پھر وہ بھی ناکامی کا تمغہ ساتھ لیے ہوئے واپس چلا جاتا ہے. اس لیے میں پاکستان کی حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کو سوڈان اور لیبیا اور شام نہیں بنانا چاہتے, اگر آپ پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا چاہتے, تو بلوچستان کے حوالے سے ایک قومی مشاورت ہو جائے. یہاں قبائل ہے, اس میں انتہائی باصلاحیت لوگ موجود ہیں, یہاں دانشور لوگ موجود ہیں, وہ پاکستان اور بلوچستان کے خاطر فکر مند ہیں. یہاں بہت باصلاحیت نوجوان موجود ہے, لیکن آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہیں شتر مرغ کی طرح, اور آنے والے حادثات کے انتظار میں ہیں. اور ہر حادثے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ مذمت کا یا افسوس کا جاری کیا جاتا ہے, اور پھر آئندہ ایک اور بڑے حادثے کا اور واقعے کے انتظار میں ہوتے ہیں. پہلے یہاں پانی کا مسئلہ تھا, پہلے یہاں بجلی کا مسئلہ تھا, پہلے یہاں روزگار کا مسئلہ تھا, آج یہاں لوگوں کے لیے جینے کا مسئلہ ہے. جینا بھی مشکل ہو گیا ہے اور مرنا بھی یہاں مشکل بنایا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے, کون ذمہ داری قبول کرے گا؟ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو منتخب لیڈرشپ ہے, کل میں کوئٹہ سے جا رہا تھا پرسوں, تو جہاں کوئی بہت بڑا بنگلہ ملا کہ یہ فلاں ایم این اے کا ہے, یہ فلاں ایم پی اے کا ہے, اور جب وزیر نہیں تھے, ممبر نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. تو ایک لوٹ مار ہے اس ملک میں, اور خاص کر اس صوبے میں. خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان میں 65% کرپشن ہے.